ثانیہ کے وقت یہ امیر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دایاں بازو بہت سوجا ہوا تھا، باقی جسم پر کوئی زخم نہیں تھا. غالب خیال یہی ہے کہ جو گولی لگی ہے بازو میں خون بہہ جانے کی وجہ سے شہید ہوئے. بہت صلح پسند، شریف اور بے ضرر اور نرم گفتار انسان تھے. کام پر ہوتے تو بچوں کو فون کر کے نماز کی ادائیگی کا پوچھتے. کام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو گھر بچوں کو فون کرتے تھے کہ نماز ادا کرو. یہ ہے ذمہ داری جو ہر باپ کو ادا کرنی چاہیے. اسی سے دعاؤں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی عادت پڑتی ہے. قریباً 4 کلومیٹر دور جا کر نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے. نماز تہجد کا بہت خیال رکھتے تھے. یہاں یہ فاصلے نہیں لگتے کہ سڑکیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، لیکن وہاں سواری تو ان کے پاس تھی، لیکن حالات ایسے ہیں، ٹریفک ایسا کہ مشکل ہو جاتی ہے. مالی تاریخ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. حلقے کی مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے میں نمایاں خدمت کی توفیق ملی. جماعتی ضرورت کے لیے اگر کبھی موٹر سائیکل ان سے مانگا جاتا تو پیش کر دیتے اور خود رکشے پر چلے جاتے. خدمت خلق نہایت مستقل مزاجی سے کرتے تھے. یہ خاندان بھی، باقی افراد بھی ان کے حسب توفیق مالی قربانیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے. اگلا ذکر ہے مکرم عامر لطیف پراچا صاحب شہید کا، ابن مکرم عبداللطیف پراچا صاحب. موصوف شہید کے والد ضلع سرگودا کے رہنے والے تھے اور والد صاحب ضلع سرگودا کی عاملہ میں فعال رکن تھے اور خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریبی تعلق تھا. حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ جب جابہ تشریف لے جاتے تو راستے میں اکثر اوقات شہید مرحوم کے والد مکرم عبداللطیف صاحب ڈاکٹر لطیف سے گھر ضرور قیام کرتے تھے. نہیں، یہ اور ہیں، عبداللطیف ڈاکٹر نہیں ہیں، عبداللطیف صاحب گھر ضرور قیام کرتے تھے. شہید کے والد کے نانا مکرم بابو محمد امین صاحب نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. شہید نے ابتدائی تعلیم سرگودا سے حاصل کی اور MBA لاہور سے کیا. جماعتی چندہ جات اور صدقات باقاعدگی سے دیتے تھے. بزرگان کی خدمت کرتے تھے. سابق امیر ضلع سرگودا مرزا عبدالحق صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے. ثانیہ کے دوران بھائی کو فون کیا کہ میرے ارد گرد شہداء کی نعشیں پڑی ہیں. ان کے چہرے پر جب سیٹل ہوا سب کچھ، جب آ کے دیکھا گیا تو ان کے چہرے پر بھی گن کے بٹ کے نشان تھے، کندے کے. شاید کسی دہشت گرد سے گتھا ہوا ہے، اس وقت مارا اس نے، یا یہ دیکھنے کے لیے کہ شہادت ہوئی ہے کہ نہیں. بعض لوگوں کو ویسے بھی گن سے مار کے دیکھتے رہے ہیں. اس طرح ایک گرنیڈ بھی ہاتھ پر لگا ہوا تھا، اس کے زخم تھے. دار و ذکر میں باہر سیڑھیوں پہ نیچے بیٹھے تھے، وہیں پر شہید ہوئے. ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ نہایت دیانتدار اور ایماندار انسان تھے. دیانتداری کی وجہ سے جیولرز 1.5 کروڑ کی جیولری ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے. احمدیت کو بھی نہیں چھپایا. والد صاحب عرصہ دراز بیمار رہے، ان کی وفات تک علالت میں ان کی بہت خدمت کی. اسی طرح والدہ صاحب بھی بیمار ہیں، ان کی بے پناہ خدمت کرتے تھے. چندہ جات اور مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے. صدقہ خیرات کو عمومی طور پر چھپا کر کرتے. اپنے آبائی علاقے سرگودا کے بہت سارے مریضوں کو لاہور لا کر مفت علاج کرواتے تھے. قربانی کا بہت جذبہ تھا. نماز کے پابند، قرآن باقاعدگی سے پڑھتے. رات کو 2:30-3 بجے بھی گھر والوں نے کہا کہ ان کو تہجد پڑھتے اور قرآن پڑھتے دیکھا ہے. شہید مرحوم کی والدہ محترمہ نے بتایا کہ شہید مرحوم کے والد صاحب مرحوم کو کچھ عرصہ سے خواب میں مسلسل کو میں دیکھ رہی تھی. شہید کی ایک خادمہ نے بتایا کہ شہادت سے چند دن قبل والدہ کے 4 سوٹ لے کر آئے تو والدہ نے کہا کہ میرے پاس تو پہلے ہی بہت سوٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ماں پتہ نہیں کب تک میری زندگی ہے، آپ میرے لائے ہوئے سوٹ پہن لیں. اگلا ذکر ہے مکرم مرزا ظفر احمد صاحب شہید، ابن مکرم مرزا صفدر جنگ ہمایوں صاحب کا. شہید مرحوم اکتوبر 1954 میں منڈی بہاؤالدین میں پیدا ہوئے. خاندان میں احمدیت کا آغاز حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے دادا مکرم مرزا نذیر احمد صاحب کے ذریعے سے ہوا. انہوں نے بیعت کی، مرزا نذیر احمد صاحب نے خلیفہ المسیح ثانی کی.
میٹرک لاہور سے کیا، اس کے بعد لائل پور ایگریکلچر یونیورسٹی سے 2 سال تعلیم حاصل کی۔ ہاسٹل میں بعض مشکلات کی بنا پر یونیورسٹی چھوڑ دی اور کراچی چلے گئے، جہاں سے میکینکس میں 3 سالہ ڈپلومہ کیا۔ بعد ازاں مزید 1 سال کا کورس کیا۔ اپنے شعبہ سے متعلق ایک ملازمت کراچی میں کی، اس کے بعد جاپان چلے گئے۔ 1981 سے سولر انرجی میں انجینئر کی حیثیت سے 21 سال جاپان میں مقیم رہ کر کام کیا۔ جماعتی خدمات کی توفیق وہاں پائی۔ جاپان میں ٹوکیو مشن بند ہوا تو آپ کا گھر بطور مشن ہاؤس استعمال ہوتا تھا۔ 1983 میں کوریا میں وقف عارضی کا موقع ملا۔ 1985 میں جلسہ سالانہ UK میں جاپان کی نمائندگی کی توفیق حاصل ہوئی۔ 1993 میں صدر خدام الحمدیہ پاکستان کی حیثیت سے ایک پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے اور اس پر اذان دینے کی سعادت پائی۔ 1999 میں بیت الفتوح کے سنگ بنیاد کے موقع پر آپ کو اور ان کی بیگم کو جاپان کی نمائندگی کی توفیق ملی۔ جاپان میں بطور صدر جماعت ٹوکیو سیکٹری مال جاپان کے علاوہ 2001 سے 2003 تک نائب امیر جاپان کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ ایک موقع پر خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہید مرحوم کی اطاعت اور تقویٰ کا نمونے پر اظہار خوشنودی کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کرے کہ سب جماعت جاپان ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق پائے۔ جاپان میں 21 سال قیام کے دوران ملازمت کے علاوہ دیگر تعلیمی کورسز بھی کرتے رہے۔ 2003 میں پاکستان شفٹ ہو گئے اور کیولری گراؤنڈ میں رہتے تھے۔ آپ کا گھر وہاں بھی نماز سینٹر تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 56 سال تھی۔ موسی تھے، اللہ کے فضل سے دار و ذکر میں شہادت پائی۔ ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھے ہی تھے، امام صاحب کے قریب بھی بیٹھے تھے تو ان کے سر کی پچھلی طرف گولی لگی اور دائیں ہاتھ گرنیڈ سے زخمی ہوا، جس سے شہادت ہو گئی۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ خلافت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ جب بھی لندن جاتے ان کی کوشش ہوتی کہ نماز خلیفہ وقت کے پیچھے ادا کریں۔ خطبات کو ہمیشہ بڑے غور سے سنتے تھے۔ یہاں سے جو لائیو خطبات جاتے ہیں، کسی وجہ سے براہ راست نہ سن سکتے تو جب تک سن نہ لیتے فوری اسی دن، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ کہتی ہیں کہ حقیقی ایمانوں میں محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں کہ مصداق تھے۔ سب بچے بوڑھے ہر ایک ان سے عزت سے پیش آتا، سب کے دوست تھے۔ ایمانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کا افاق کرنے والے اور اعلیٰ معیار کی قربانی کرنے والے تھے۔ ہر چیز میں سادگی ان کا شعار تھا۔ ایک نہایت محبت کرنے والے شوہر تھے۔ کہتی ہیں میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اگر کبھی تھکی ہوتی تو کھانا بھی بنا دیا کرتے۔ گلے شکوے کی عادت نہیں تھی۔ ہمارے وہاں ایک ملک منیر احمد صاحب ہیں، جاپان ہیں، انہوں نے لکھا کہ مرزا ظفر احمد صاحب جب جاپان تشریف لائے تو ابھی شادی شدہ نہ تھے، بڑے سادہ طبیعت کے مالک اور بہت کم گو تھے۔ سعید فطرت اور نیک سیرت انسان تھے۔ دین کی خدمت کا جذبہ آپ کی سرشت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر وقت تیار نظر آتے۔ اطاعت کے بہت بلند معیار پر فائز تھے۔ جماعت کے چھوٹے چھوٹے عہدیداروں سے لے کر بڑے عہدیدار تک سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے اور عزت سے پیش آتے۔ کسی بھی جماعتی خدمت سے کبھی انکار نہ کرتے۔ 1 سال جاپان کے مثالی خادم بھی قرار پائے۔ آپ پر رشک آتا تھا۔ آپ جب بھی کوئی کام اپنے اوپر لیتے تو اسے بہت ایمانداری اور آسان طریق پر نبھانے کی کوشش کرتے۔ جاپان سے جانے سے پہلے ہر کام مستقل طور پر اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مغفور احمد منیب صاحب مبلغ ہیں، ہمارے مربی ہیں روا میں، وہ لکھتے ہیں، یہ بھی جاپان میں رہے ہوئے ہیں، کہ مرزا ظفر احمد صاحب جہاں جاپان میں جو مقیم رہے لمبا عرصہ، اللہ کے فضل سے موصوف جاپان کی میں دینی خدمات کی طرف کسی طرح بھی موصوف کی دینی خدمات کسی طرح بھی واقفین زندگی سے کم نہیں تھی، بلکہ ان کی قربانیاں احباب کے لیے قابل تقلید تھیں۔ وقت کی قربانی، مال کی قربانی میں سب سے آگے تھے۔ آنریری مبلغ تھے، سیکٹری مال جاپان تھے، صدر جماعت ٹوکیو رہے، خلافت سے والہانہ عشق تھا، نماز میں توجہ سے دعا کرتے، ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتیں، محبت کرنے والے تھے، ہر ایک کی تکلیف کو سن کے آنکھیں نمناک ہو جاتیں۔